جب کربلا کی تپتی ریت پر امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جا رہا تھا، تب کائنات کی ہر چیز یہ منظر دیکھ رہی تھی، اور کائنات کا ہر چرند پرند مخلوق، یہاں تک کہ جنات فرشتے اس منظر کو دیکھ کر زاروں قطار رو رہے تھے۔ معزز ناظرین، کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر سب سے زیادہ کون سا پرندہ رویا تھا؟ اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ پرندہ انسانوں سے نفرت کیوں کرتا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ یہ پرندہ ویرانے کے اندر جا کر رہتا ہے؟ تو اس واقعے کی پوری تفصیل آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر ملے گی، اس لیے آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا بلکہ اینڈ تک واچ کرنا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب 10 محرم الحرام کے دن امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو اس دن تمام مخلوق زاروں قطار رو رہی تھی، یہاں تک کہ آسمان کا رنگ بھی لال پڑ گیا تھا، اور کربلا کی زمین پر کوئی بھی ایسا حصہ نہ تھا جہاں پر کربلا کے شہیدوں کا خون موجود نہ ہو۔ جب کربلا کی تپتی ریت پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ موجود تمام صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا، اور کربلا کی ریت کے اوپر جب کربلا کے بہادر نوجوانوں کا خون پڑا تھا تو روایت میں آتا ہے کہ آسمان بھی 3 دن تک لال رہا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان بھی خون کے آنسو رو رہا ہو۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر جہاں پوری کائنات غمزدہ تھی، وہیں ایک ایسا پرندہ جسے الو کہا جاتا ہے وہ اتنا غمگین تھا کہ اس نے انسانوں سے رابطہ ہی ختم کر دیا تھا۔ ایک دفعہ امام جعفر صادق کی دربار میں ایک شخص حاضر ہوا، اور امام جعفر صادق کے دربار میں حاضر ہو کر اس شخص نے یہ عرض کی کہ امام جعفر صادق، ایک ایسا پرندہ جس کا نام الو ہے وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے، اور یہ پرندہ پریشانی کی حالت میں انسانوں سے دور بھاگتا ہے، آخر اس کی پریشانی کی وجہ کیا ہوگی؟ تو اس شخص کے جواب پر امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، الو ہمیشہ سے ایسا پریشان حال کن اور ویران جگہوں پر رہنے والا نہیں تھا، بلکہ یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ تھا۔ جب سے واقعہ کربلا ہوا ہے اور امام حسین علیہ السلام کو یزیدی فوج نے شہید کیا ہے، تب سے اس پرندے کے اندر انسانوں کی محبت ختم ہو گئی ہے، اور یہ انسانوں سے اکتاتا ہے، اور یہ پریشانی کی حالت میں انسانوں سے اس لیے بھاگتا ہے کہ کہیں انسان اسے بھی نہ مار دے۔ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے مزید یہ بھی فرمایا کہ 9 محرم کی رات کو امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک الو آیا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے، اگر آپ مجھے حکم دو تو میں الوؤں کی فوج لے آؤں گا اور یزیدی فوج کا مقابلہ آپ کے ساتھ مل کر کروں گا۔ تو اس پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پرندے، تم یہاں سے دور چلے جاؤ، کیونکہ کل جو واقعہ پیش آنا ہے تم اسے برداشت نہ کر سکو گے، اور کل کے ہی دن مجھے شہید ہونا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونا ہے۔ مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے کیونکہ میں اپنی رب کی رضا میں راضی ہوں۔ مزید امام حسین علیہ السلام نے اس الو سے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تو الو ضد کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اے امام حسین، مجھے یہاں سے دور نہ بھیجے، مجھے اپنے پاس رہنے دیں۔ تو الو کے اس قدر اصرار کرنے پر امام حسین علیہ السلام نے الو کو وہاں پر رہنے کی اجازت دے دی۔ جب 10 محرم الحرام کو تمام صحابہ کرام کو یزیدی فوج نے ایک ایک کر کے شہید کر دیا، اور جو صحابہ کرام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے وہ ایک ایک کر کے امام حسین علیہ السلام پر اپنی جانیں قربان کرتے گئے، تو یہ سارا منظر الو اپنی آنکھوں سے اسی وقت دیکھ رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی یزیدی فوج نے امام حسین علیہ السلام کو سجدے کی حالت میں شہید کیا تو الو زاروں قطار رونے لگ گیا۔ جب یزیدی فوج نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا تو عمر بن سعد نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر ان کے دھڑ سے الگ کیا، اور اس قدر بے رحمی سے آپ کا سر آپ کے دھڑ سے جدا کیا گیا کہ الو کی آنکھوں سے خون کے آنسو نکلنے لگ گئے۔ الو زاروں قطار روتا ہوا اڑ گیا اور کہنے لگا کہ یہ مسلمان کس طرح کے مسلمان ہیں، ان کے مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کو بے دردی سے شہید کر دیا ہے۔ یہ لوگ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا نہیں کر سکتے تو پھر میرے ساتھ کیا وفا کریں گے؟ روایت میں آتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ الو آج کے دور میں ویرانوں میں رہتا ہے، کیونکہ جب اس نے کربلا میں یہ سارا منظر دیکھا تو اس نے اپنی نسلوں کو جا کر یہ قصہ سنایا۔ ایک اور روایت میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ الو سارا دن روزہ رکھتا ہے اور رات کو امام حسین علیہ السلام کی یاد میں آنسو بھی بہاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں الو انسانوں سے
اتراتا ہے اور انسانوں سے دور رہتا ہے۔ آپ لوگوں نے شہروں کے اندر بھی الو کو بہت کم ہی دیکھا ہوگا کیونکہ الو ویرانے کے اندر بستا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا کرے اور تمام امت مسلمہ کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا کرے، آمین۔ کمنٹ باکس میں آپ لوگ بھی آمین لکھ دو۔ ایسے ہی اگر آپ لوگ اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو تو آپ لوگ پلیز میرے چینل کو سپورٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔